کانفرنس الیکشن PP-19 کے حوالے سے ہے. اس میں پاکستان عوامی تحریک کے جناب محترم سردار صابر خان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں شمالی پنجاب کے، وہ تشریف لائیں. ان کے ساتھ جناب محترم صاحبزادہ ڈاکٹر محبوب رشید صاحب نائب صدر ہیں شمالی پنجاب کے، وہ تشریف لائیں. اور ان کے ساتھ محترم ڈاکٹر مشتاق امان صاحب نائب صدر شمالی پنجاب کے، وہ تشریف لائیں. تحریک معراج القرآن کے ضلعی صدر الحاج ملک عبدالرشید کھوکھر صاحب، وہ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ناظم تحریک معراج القرآن شوکت مصطفی صاحب، وہ تشریف لائیں. جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک ضلع بکھر پیر غلام مصطفیٰ چشتی صاحب، وہ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ملک سردار ناصر خان صاحب، وہ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ انعام اللہ خان صاحب فلور کوٹ سے، وہ اسپیشلی آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ PP-90 کے جو ہمارے پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما ہیں، اس میں جناب ملک بلال بالی صاحب، وہ تشریف لائیں. ملک شیر زمان جویہ صاحب، وہ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ملک مختار سولن صاحب، ملک وارث کھوکھر صاحب کونسلر ہیں بڈھے والے سے، پنجگرئی سے. محترم اعجاز جنجوہ صاحب جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، 20 ووٹوں سے وہ الیکشن ہار گئے تھے، وہ تشریف لائیں. چودھری محمد علی صاحب تشریف لائیں. اور ان کے ساتھ سردار قمر خان صاحب اور ملک سلیمان ہیلر صاحب اور خصوص بالخصوص ملک طارق جویہ صاحب، وہ تشریف لائیں. ڈاکٹر حفیظ صاحب تحصیل صدر ہیں TMQ کے، وہ تشریف لائیں. اور میزبان پاکستان عوامی تحریک محترم ڈاکٹر اسلم خان صاحب، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. ہم پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے تحریک انصاف کے قائدین محترم رفیق خان نیازی صاحب کو اور محترم منصور خان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس کے بارے تو محترم سردار صابر خان صاحب اور صاحبزادہ ڈاکٹر محبوب رشید صاحب وہ اعلان کریں گے. لیکن میڈیا کے احباب یہاں موجود ہے. ایک چیز پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کا الحمدللہ PP-90 میں 8 سے 10 ہزار کے قریب ووٹ بینک ہے. اس سے پہلے پاکستان عوامی تحریک PP-90 سے الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں. 14,000 کے قریب ووٹ بینک تھا وہاں. اگر یہاں کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کسی اور کا تھا، تو اس کو تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں اس سے پہلے جو الیکشن تھا دلے والے سیکٹر سے ان صاحبان نے 2 صاحبانوں نے الیکشن لڑا تھا. ان دونوں نے 600 کے قریب ووٹ حاصل کیا، دونوں نے مل کے. اور جب پاکستان عوامی تحریک پہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا تو وہاں سے 3370 ووٹ 3370 ووٹ ان کو پڑے تھے، اور وہ خالصتاً پاکستان عوامی تحریک کا ووٹ بینک تھا. یونین کونسل پنجگرئی اس میں 2200 ڈاکٹر حفیظ صاحب 2270 ووٹ دوسرے نمبر پر عام رہے تھے. یونین کونسل واگرا سے ہمارے الیکٹڈ 2 کونسلر بھی ہیں، بارش کی وجہ سے ابھی انہوں نے پہنچنا ہے، پہنچ نہیں سکے. وہاں سے وہاں پولنگ پہ ہم نے ان کو جتوایا بھی تھا. حتیٰ کہ ملک مختار سولن صاحب یہاں موجود ہیں. جو پچھلا الیکشن ابھی ہوا 2018 میں پاکستان تحریک انصاف پہ جس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، یہ سارے سیاسی
قائدین یہاں موجود ہیں، وہ انتہائی کمزور کینڈیڈیٹ تھے، احسان اللہ خان صاحب، لیکن پنجگرئی یونین کونسل میں 2 پولنگ سٹیشن پر پھر بھی تحریک انصاف کو پاکستان عوامی تحریک کی وجہ سے وہ جیتے تھے۔ تو پاکستان عوامی تحریک الحمدللہ ایک مضبوط سٹرینتھ ہے پورے ڈسٹرکٹ میں ہے، کیونکہ 10:30 PP-90 کے حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم ثابت بھی کریں گے کہ اس وقت ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ببانگ طول کہتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں بڑوں دھڑے سو علاوہ دھڑوں کی بات نہیں کرتے ہیں، اگر کسی جماعت کا ضلع بکھر میں سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے تو وہ پاکستان عوامی تحریک کا ہے۔ ہم نے تمام فورم نے ضلعی صدر محترم الحاج عبدالرشید کھوکھر صاحب ان کی قیادت میں پورے PP-90 کا وزٹ کیا، کارکنان سے آراء لی، تب جا کے ہم آج ایک فیصلے پہ پہنچے ہیں۔ اس کا اعلان ہمارے شمالی پنجاب کے قائدین کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہم اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ کہ جس کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ اب تک جو پوزیشن ہے وہ ان کو پتا ہے، لیکن اب اگر وہ انشاءاللہ جیتے گئے تو پاکستان عوامی تحریک کے ووٹ بینک سے جیتے گا، اور یہ ہم ثابت کر کے لیں گے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، پاکستان عوامی تحریک، پاکستان عوامی تحریک۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، اور میں شمالی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سردار صابر خان صاحب جنہوں نے MPA کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا تھا، 30,000 ووٹ بینک بھی ووٹ حاصل کیے تھے، ان کو میں ان کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کرے۔ سب سے پہلے محترم رفیق احمد خان نیازی صاحب، منصور خان نیازی صاحب کو میں اس پر اختتام خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت کے حوالے سے پوری وضاحت کے ساتھ خان صاحب نے تعارف کرایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے کافی لمبا عرصہ مل کر سٹرگل کی، محنت کی، دھرنے دیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کو جب گورنمنٹ ملی اس کے بعد اختلافات بھی آئے، اور بالخصوص پاکستان عوامی تحریک کو ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے سخت اعتراض بھی تھا اور تشویش بھی تھی، کیونکہ ہم نے تمام سٹرگل مل کر کی تھی، اور جتنا حق ان شہداء کے لیے لڑنا پاکستان عوامی تحریک کا حق تھا، اتنا ہی تحریک انصاف کا حق تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں اس ملک اور قوم کی خاطر اس وقت عمران خان کا متبادل اس سسٹم کے اندر اور اس نظام کے اندر ہمارے پاس اور کوئی نہیں۔ 3.5 سالہ گورنمنٹ کی کارکردگی پر وہ درجنوں اختلافات کرے، لیکن ان لٹیروں اور ان بےایمانوں کے 2 مہینوں نے اس سب پر پردہ ڈال دیا۔ آج کے حالات یقین جانیے عمران خان جیسی تیسی ایک سٹیبل گورنمنٹ چلا رہے تھے، 6% کے قریب آپ کی گروتھ تھی، اور پوری دنیا اور پورا ملک اس کو آج مار رہا ہے۔ ان کے آتے ہوئے، کیونکہ ہمارا علاقہ ایک کاشتکاری اور زمینداری سے وابستہ ہے اور چھوٹا کاروباری طبقہ ہے،
ان دونوں طبقوں کو تو انہوں نے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. اور میڈیا کے توسط سے، کیونکہ میں خود کاشتکار ہوں، اگر یہی حالات رہے تو یقین مانیے یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گے، لوگ کاشت کرنا چھوڑ دیں گے. زمیندار پر، کاشتکار پر اور چھوٹے کاروباری طبقے دکاندار پر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ آج اگر ڈیزل کے ساتھ ایک پانی کاشتکار لگائے تو اس کو 5 سے 6 ہزار روپے پر ایکڑ پڑتا ہے. کھاد کا ریٹ ڈی اے پی کا ایک بیگ 12-13 ہزار، ہر چیز بڑھ گئی. اور میرا آپ سے سوال ہے، صحابی برادری بیٹھی ہے، خان صاحب بیٹھے ہیں، 50-60 کی دہائی میں آپ ہیں، کبھی آپ نے سنا تھا کہ جون اور جولائی میں نہریں بند ہو جائیں، پانی کی کمی آ جائے؟ یہ اللہ پاک کی بھی ناراضگی ہے. ایسے ظالم حکمران ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، اللہ پاک کی بھی ناراضگی ہے کہ جون اور جولائی میں نہریں بند ہیں اور پنجاب کا پانی سندھ کو دیا جا رہا ہے. ان تمام پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے اور ملکی حالات اور علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 2-3 امیدوار مین ہیں، تقریباً تمام جماعتوں، گروپوں، پارٹیوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، کافی گفت و شنید ہوئی. نون لیگ پر تو ہمارا کانٹا ہے، اس کے ہمارے مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے، کوئی بھی آ جائے نون لیگ پر. تو ہم سب نے پوری تحصیل دریا خان، بالخصوص پی پی 90 کے ہمارے جتنے جماعت کے دوست تھے، احباب تھے، آج بھی ہم نے صرف یو سی قائدین تک کو بلایا ہے، جو یو سی اپنی کو ہیڈ کرتے ہیں یا تحصیل یا ڈسٹرکٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. ہم سب نے مل کر یہ اتفاق کی رائے سے فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو تحصیل ہے الحمدللہ اس کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جن اسیران نے ہماری جیلیں کاٹی، پی پی 90 سے ہمارے 50 قیدی تھے جنہوں نے 1-1 سال جیل کاٹی، وہ پی پی 90 سے تھے. اور عبد المجید سیکڑا شہید، وہ بھی اسی پی پی سے شہید ہو گئے. اس لیے ان ساری باتوں کو جو آپ کو عرض کی گئی، جو خان صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے جو بھی پوزیشن تھی پی پی 90 کی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا سخت مقابلہ ہے. اگر یونین کونسل کے جو لوگ ہیڈ کرتے ہیں، گروہی سیاست جس کو کہتے ہیں، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، ان کو دیکھا جائے تو لگتا ہے عرفان خان مقابلے میں بھی نہیں. جب عوام کے پاس جایا جائے تو پھر نظر آتا ہے کہ وہ صرف پکے بچ گئے ہیں، عوام نکل گئی ہے، عوام بلے کے ساتھ ہے. اور جو کسر باقی ہے الحمدللہ ہم کسی غرض، کسی لالچ اور کسی مقصد کے تحت نہیں جا رہے. خان صاحب موجود ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ورکر ایک باشعور اور شریف النفس شہری ہیں. اول تو ان کا تھانے کچہری کا کام ہی نہیں ہوتا، اگر ہو بھی صحیح تو ہم خود کروا لیتے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے. ہم خالص نظریے کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو اور عرفان خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آج کے بعد پاکستان عوامی تحریک معراج القرآن کے تمام فورم، جتنے بھی کارکنان ہیں، اس کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑیں گے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہے، دھاندلی ہوگی، انشاءاللہ جہاں نیازی صاحب کے کارکنان کھڑے ہوں گے وہاں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان ساتھ کھڑے ہیں، ہر جنگ لڑیں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ
तमाम सहाबी बिरादरी का जो यहाँ तशरीफ़ लाए शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, थोड़ी देर हुई उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ। बाकी हमने इरफान खान का इंतज़ार नहीं किया, भाई सफदर से मैंने कहा 11 बजे तो 11 बजे शुरू कर दिया। इरफान खान भी पहुँचने वाले हैं, उससे पहले मैं रफ़ीक खान साहब से गुजारिश करूँगा तो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तहरीक मिनहाजुल कुरान साबिर के तमाम दोस्तों, साबिर खान साहब, जुमा खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, तहरीक मिनहाजुल कुरान के सूबाई सेक्रेटरी साहब, जिले सदूर साहब और तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुआवनत की और तहरीक मिनहाजुल कुरान मिनहाजुल कुरान इस नतीजे पे अच्छी कि उसने PTI के कैंडिडेट की हमायत की और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये हमायत बिला मशरूत है। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान का जो शिकवा है वो दुरुस्त है कि 14 शहीदों का हिसाब इंसाफ न हो सका। इंशाअल्लाह जब तहरीक इंसाफ एक नए दौर, एक नई तवानाई के साथ आएगी तो सबसे पहले मर्द के काफिलों को, मसले को आगे लाएगी, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम लीग नौ की क़यादत तहरीक इंसाफ की दुश्मन है और मुल्क की दुश्मन है, इसी तरह वो मिनहाजुल कुरान के 14 लोगों को शहीद करने की भी जुर्म है। और तहरीक 3.5 साल में तहरीक इंसाफ को जो बहुत सारी मुश्किलात थी उसमें अनदेखी ताकत एस्टेब्लिशमेंट थी और कुछ वो करना भी चाहते थे तो कुछ रुकावटें हो जाती। काजी फाइज ईसा का केस खुलेगा और ना 14 शहीदों का केस किसी फाइलों में दबाया जा सकेगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इस इलेक्शन का नतीजे में मेन किरदार मिनहाजुल कुरान के वोटों का है और जो कैंडिडेट जहाँ से आपके टिकट पे लड़ते रहे हैं उनका बहुत थोड़ा वोट उनके साथ खड़ा रहा। जितना भी वोट मिला वो 80% वोट आपका था और वो वोट इसके बाद ये जुमा खान ने जो एनालिसिस की वो बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस है और वो वोट उससे ज़्यादा है इस वक्त और इंशाअल्लाह आपका वोट विनिंग वोट साबित होगा। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की हिम्मत अफजाई की और आपका बुनियादी रोल इस इलेक्शन में है। आज से सिलेक्शन की फ़ज़ा मज़ीद तब्दील हो गई है और मज़ीद मजबूत हो गया है। बहुत शुक्रिया जनाब। सामने ओपन करते हैं खान साहब के आने तक, तो अगर कोई सवाल जवाब हैं तो मीडिया के अब आपको इजाज़त है कि वो सवाल जवाब से भी करना चाहिए उनको। जी सर। खान साहब आपने नज़रिया की बात की, नज़रिया की बुनियाद पर हम खान जाती की हमायत का ऐलान कर रहे हैं, जबकि आप तो हमेशा से ही इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे और इसकी बात करते रहे, तो वो नज़रिया कौन सा था, वो नज़रिया ज़रा बात। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और रात के जो आपने इंटरव्यू किया था मेरा उसमें भी आपका ये क्वेश्चन था। याद रखें पाकिस्तान अवामी तहरीक इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ है। हम जो पाकिस्तान का जो निज़ाम चल रहा है उसके ख़िलाफ़ हैं, हम इसको तब्दील करना चाहते हैं और उसकी तगोदो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि ये निज़ाम तब्दील होगा। अब
ہمارے لیے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم، اور ایک دفعہ ہم نے یہ کیا بھی ہے، کہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، مثلا کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہ کریں. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ جو کینڈیڈیٹ ہم سے نظریے سے، ہمارے نظریے سے موافق رکھتا ہے، قریب وہ اس کے نظریات ملتے ہیں، بجائے یہ ہے کہ ہمارے وہ دوسرے لوگ جن کو ہم اس نظام کے بھی دشمن ہیں اور اپنا بھی دشمن سمجھتے ہیں، وہ جیتے کیوں نہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں جن کے نظریات پاکستان عوامی تحریک سے ملتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس نظام کے ہم خلاف ہیں اور انشاءاللہ اس نظام کو تبدیل کر کے دیں گے انشاءاللہ. پاکستان عوامی تحریک کی بات ہوتی تو میں یہ سوال نہ کرتا، کیونکہ اب آپ نے منہاج القرآن کی تمام ذیلی تنظیمات کو اس میں پلس کر دیا ہے. تحریک منہاج القرآن نے واضح طور پہ، جیسے کہ رانا صاحب نے کہا، اس نظام کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، اپنا نظام دیا. تحریک منہاج القرآن کے منشور، دستور، سلوگن کے ساتھ اسی حلقہ میں ایک آپ ہی کی مکتب فکر کی دینی جماعت ایک نعرے پہ الیکشن لڑ رہی ہے. ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام تخت پر آئے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تخت کے نعرے لگانے والی جماعت کی بجائے ایک روشن خیال جماعت کا ساتھ چن لیا. بہت شکریہ مہردن ایوبی صاحب کا. ہم محترم عرفان اللہ خان صاحب جو PP90 سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے پریس کانفرنس میں. اور پاکستان عوامی تحریک کی پریس کانفرنس کیونکہ ہم نے ایگزیکٹ 11 بجے کا ٹائم دیا تھا، اور ہم جو ٹائم دیتے ہیں اس کا آغاز بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ لیٹ ہوئے تھے تو پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا. محترم صابر خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ پاکستان عوامی تحریک اس بار تحریک انصاف کو، عرفان اللہ خان صاحب کیونکہ ابھی آئے، تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے. اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ عرفان اللہ خان صاحب پاکستان عوامی تحریک کے تعاون سے انشاءاللہ PP90 سے MPA انشاءاللہ بن کے رہیں گے. مہردن ایوبی صاحب کا بڑا اچھا کویسچن تھا کہ تحریک منہاج القرآن کا سلوگن اور ایک اور جماعت کا انہوں نے ذکر کیا تھا. لیکن شاید مہردن ایوبی صاحب کو شاید پتہ نہیں یا جو بھی ہے کہ ہمارا اور ان کے منشور میں بہت سارا فرق ہے. تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک اس کا ایک ونگ ہے، سیاسی ونگ ہے اور لبرل ونگ ہے. اس میں وہ شدت نہیں ہے جو کسی اور جماعت، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جو اس میں پایا جائے. پاکستان عوامی تحریک میں سوائے قادیانیوں کے بقایا تمام لوگ، مسلک تو چھوٹی چیزیں ہیں، مسالک تو ہم نے بنائے ہیں. عیسائی، یہودی، جو بھی پاکستان کے باسی ہیں وہ پاکستان عوامی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم نے اس نظام کو چیلنج کیا ہے، نہ کہ کسی مسلک کو چیلنج کیا ہے. پاکستان عوامی تحریک اس جبرانہ نظام کو ختم کرنے جا رہی ہے. پاکستان عوامی تحریک کسی مسلک کو نافذ پاکستان میں نہیں کرنا چاہتی کہ کسی مسلک کی آزاداری ہو. تو اس لیے ہم نے پاکستان عوامی تحریک، کیونکہ خود بھی لبرل جماعت ہیں اور ان کے نظریات تحریک انصاف سے ملتے ہیں، تب جا کے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے. خان صاحب نہیں اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، کیونکہ خان صاحب دیر سے آئے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لیٹ آنے کی معذرت. میں جناب جمعہ خان، صابر خان اور اپنے بڑے بھائی رفیق احمد خان اور پیٹ کے سارے عہدیداران جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور میرے صحافی بھائی اور اس پریس کانفرنس میں آئے ہوئے سب دوستوں کو
جن کی وابستگیاں پیٹ کے ساتھ ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں پیٹ کا خاص طور پہ اور علامہ طاہر القادری صاحب کا اور ان کی جماعت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میرا ساتھ دینے کا، تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پہ پورا اتروں، اور ہم مل کے انشاءاللہ اس الیکشن بھی لڑیں گے اور اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے ہم مل کے انشاءاللہ کام بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔